الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما لكم اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے لا تقاتلون تم نہیں لڑتے نہیں جہاد کرتے نہیں قتال کرتے فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین کے راستے میں والمستضعفین اور حال یہ ہے کہ چیخ چیخ کر پکار کر کے کمزور بے بس بے کس من الرجالی مردوں میں سے والنسائی عورتوں میں سے والولدانی بچوں میں سے الذین یہ لوگ یقولون چیخ پکار کر کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال دے ہم کو من هذه القریہ اس بستی سے الظالم اہلھا جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں بڑے شرپسند ہیں بڑے شریر ہیں واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے من لدنک اپنی طرف سے ولیہ کوئی دوست واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے من لدنک اپنی طرف سے نصیرا کوئی مددگار۔ پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی مال کے لیے کوئی حسب نسب کے لیے کوئی دنیا کی کس چیز کے لیے لڑتا ہے ان میں سب سے بہترین لڑنا کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لڑنا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے کلمہ کے لیے لڑا جائے، دین بلند ہو، دین غالب ہو، اللہ رب العالمین کی شریعت دنیا میں نافذ ہو، یہ سب سے بہترین لڑنا ہے۔ اب اس آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا کب جہاد فرض ہوتا ہے؟ اس وقت جہاد فرض ہوتا ہے جس وقت تک مسلمانوں میں سے مرد عورتیں یا بچے بے بس بے کس لوگ پکار کے رب سے یہ شکوہ کرے کہ ربا کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں ان ظالموں اور شرپسند لوگوں سے بچا سکے، تو اس وقت بھی جہاد فرض ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، کوئی حصہ درد میں ہو، درد میں مبتلا ہو تو پورا جسم سکون سے نہیں ہوتا، تکلیف میں ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے پورے جسم۔ اسی طریقے کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو پھر مسلمانوں کی یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں پر یہ بات گرا گزرے کہ ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں وقت گزار رہا ہے اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے جس طریقے کا بھی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی مسلمان کسی مسلمان سے دنیاوی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین روز قیامت اس کے اوپر آخرت کی تنگیوں میں سے تنگیاں دور کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں کی خاطر جو لوگ پکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ ربا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں من هذه القرية الظالم اهلها سے مراد مکہ والے ہیں، مشرکین مکہ۔ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد یہ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو جو بچ گئے وہاں پر رہ گئے، طرح کی تکلیفات سے دوچار کرنے لگے، کسی کو معاذ اللہ سولی پر لٹکایا، پتھروں پر گھسیٹا اور بے شمار ظلم اور تشدد کیے، کہ وجہ یہ تھی کہ یہ کلمہ چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کی توحید چھوڑ دے، ہم جیسے مشرک بن جائے، پھر ہم ان پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، پھر یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کلمہ چھوڑنے سے جو انکار کیا کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا اب نام لینا نہیں چھوڑ سکتے، اس بات پر
یہ پڑا تھا اور اس بات پر وہ ظلم کیا کرتے تھے، اور پھر یہ پکارتے تھے کہ ربا کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج، کوئی ہمارے لیے دوست بھیج جو ہماری آ کر کے مدد کرے۔ اور یہ مشرکین مکہ یہاں من قریۃ الظالم اہلھا سے مراد مشرکین مکہ ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ اس ٹائم اترا تھا مکہ والوں کے لیے، اور وہ لوگ مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کرتے جو باقی رہ گئے ہجرت کے بعد۔ اب یہ اس کا جو حکم ہے وہ عمومی ہے، دنیا میں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو اس وجہ سے کہ کافر اس سے انتقام لے رہا ہو، بدلہ لے رہا ہو، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہو، تو پھر مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ مسلمان متحد اور متفق ہو کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، ان کے لیے کھڑے ہو، ان کے لیے آواز اٹھائے، جس طرح جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، آواز کے ساتھ، قلم کے ساتھ، جس طرح انہیں ممکن ہو وہ اپنی اس مدد کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور ان کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر